فوج کے خلاف بغاوت اور نفرت پیدا کرنا شعور ہے تو لکھ دی لعنت ایسے شعور کے اوپر. سامنے لڑکیاں ناچ رہی ہیں. یہ تقریر میں کہتا ہے یورپ والوں یہ اسلام ہے. غزوہ احد کا تذکرہ کرے کہ وہ ڈر گئے جو نا ان کے ساتھی. لعنت ایسے شعور کے اوپر. لوگ اپنی ماں کو گالی دے رہے ہیں کہ میری ماں عمران خان کے خلاف ہے, اس کی ایسی کی تیسی. لڑکے اپنے باپ کو گالیاں دے رہے ہیں. ہر روز تم امریکہ کی چاپلوسیاں کر رہے ہو. شعور یہ تھا کہ کوئی الو کا پٹھا اٹھتا سوشل میڈیا کا کتورا ان کا, اور وہ ان کو کہتا کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں. ان کا جو سوشل میڈیا ہیڈ ہے امریکہ کی خفیہ ایجنسی کا وہ ملازم ہے جبران الیاس بھی, ڈپٹی عمران غزالی بھی. دیکھیں جی ریاستی ادارے ظلم کر رہے ہیں, جبر کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے جناب سارے حامی کیپٹل ہل میں اور جناب ان کے کانگریس والے پارلیمنٹ میں گھسے تھے. 2 مہینے کے اندر 18 سال کی قید ہوئی. یہاں تو یہودی اور صہیونی طاقتوں کے سہولت کار لگے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. کسی کو سزا ہوئی؟ لعنت ہے پاکستان کے عدالتی سسٹم کے اوپر. تم نے ناچ ناچ کے کھڑے کر دیے. ہم نے ورلڈ کپ جیت کے دیا جناب بانی تحریک انصاف نے. ایک ریکارڈ بھی بانی تحریک انصاف کے کھاتے میں. اب 92 کے اندر چیزیں ساری طے ہو گئی تھی جمائمہ کے ساتھ بھی اور جناب آپ کے گولڈ سمتھ خاندان سے. کرسٹینہ باکھا کو جھوٹ بولا. پیر نے کہا کہ اگر تیری اور کرسٹینہ کی شادی ہوگی تو دونوں مر جائیں گے. اب تو شہباز گل صاحب بھی بلاگر بن گیا سر. چھوڑ دے یار, تھوڑا سا اور دفاع کرے یار. فواد چودھری کسی جگہ پہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے. فواد چوئی صاحب ہے یہ اس وقت وہ سیاست کا وہ گھنٹہ بنے ہوئے سیاست کے چوک کا. جو پی ٹی آئی کا 2 ٹکے کا اٹھتا ہے وہ الیکٹرانک میڈیا میں بیٹھ کے وہ ٹن ٹن کر کے ان کے کانوں میں لگا کے جیسا وہ ہتھنی کی طرح بھاگے. وہ یار ہاتھنے کی طرح نہیں بھاگے, وہ سانڈ کی طرح بھاگے. بزدل ہے. عمران ریاض کے بارے میں اس کے اینٹی اس کا ایک ویلاگ اور کلپ جو نا موجود. فوج کے حق میں, آئی ایس آئی کے حق میں, تحریک لبیک کے بندوں کو الٹا لٹکا. تو کہتے ہیں فیاض چوہان نے پارٹی چھوڑ دی, فیاض چوہان نے بے وفائی کر دی. اور بھائی میری وفا پاکستان کے ساتھ ہے. جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان. السلام علیکم جی. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے میڈیا کو ہائی جیک کیا تھا. ہائی جیک بھی کیا کرنا ہوتا ہے کہ 18 گھنٹے صرف سونے کے لیے جاتے تھے واپس, ادروائز میڈیا پہ صرف یہی نظر آتے تھے. فرمائش بھی بہت زیادہ تھی میرے پاس کہ جی ان کے ساتھ کوئی پوڈ کاسٹ کرنا ہے اور بڑا مزہ آئے گا. آج ہم نے ان کو بڑی مشکل سے پکڑ لیا, تو بالکل ٹائم ضائع نہیں کریں گے, سیدھا ان کے پاس چلتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ. کہاں پر غائب ہیں آج کل آپ؟ پچھلے 1-1.5 مہینے سے کچھ خاص نظر نہیں آ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو ابھی بھی سوشل میڈیا پہ, اور پچھلے اسپیشلی 5-6 دن سے جب سے میں نے ورلڈ کپ 92 کا کٹا چھٹا کھولا ہے اور ساری تحریک فساد فی الارض جو ہے وہ تتے توے میں بیٹھی ہوئی ہے, تو میں تو ہوں. میں تو سوشل میڈیا میں بھی ہوں, الیکٹرانک میڈیا میں بھی ہوں. لیکن اب ایک نیچرل سی بات ہے نا کہ جب آپ کا حکومت نہیں ہے, حکومتی عہدہ نہیں ہے, اور جو پارٹی تھی اس کو اس انداز سے کامیابی بھی نہیں ملی, اور پارلیمانی طور پارٹی کے طور پہ کوئی اتنی زیادہ بڑا فگر بھی نہیں ہے, تو وہ میڈیا کے اندر پھر اس کے مطابق جو ہے نا وہ الیکٹرانک میڈیا کے اندر پھر ریپریزنٹیشن ہوتی ہے. باقی اب ہم تو اب تو میں نے آرٹیکل لکھنا شروع کیا ہے, نئی بات اخبار میں ریگولر میں پہلے بھی لکھا کرتا تھا ایم پی اے بننے سے پہلے. تو میں نے دبنگ کے نام سے اپنا آرٹیکل سٹارٹ کیا ہوا ہے. سوشل میڈیا پہ موجود ہیں, الیکٹرانک میڈیا پہ موجود ہیں, اور اپنے حلقے میں موجود ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے سر. لیکن عوام جو ہے نا وہ آج کل نا آپ سے بہتر تو نہیں سمجھ سکتا. جس طرح فلپ کاٹلر کہتا ہے کریشن اینڈ آئیڈینٹیفیکیشنز آف نیڈز اینڈ وانٹ از نون ایز مارکیٹنگ. اب کریشن اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن عوام کی ضرورت. آپ نے اپنے ٹائم پہ عوام کی رگیں پکڑ لی تھی. اس ٹائم پہ 18 گھنٹے مینیج کرنا میڈیا کو کیسے لگتا تھا؟ کس طرح بڑی محنت کی تھی اور بڑی دیانتداری کے ساتھ محنت کی تھی. میں نے 4 سالوں میں پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی 6 پورٹ فولیو ایکسرسائز کیے, 6 منسٹریاں, اللہ پاک کے کرم سے پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ. اور ان منسٹریوں میں آپ چلے جائیں گے تو وہ لوگ یاد کرتے ہیں کہ یار کوئی بندہ تھا, چاہے وہ اطلاعات کی منسٹری تھی, ثقافت کی تھی, کالونیز کی تھی, جیل خانہ جات کی تھی, ترجمان پنجاب حکومت تھی, ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب تھی. تو بہرحال محنت کی, اور میری ایک نیچر ہے کہ میں ہارڈ ورکر بھی ہوں, سیلف میڈ ہوں. اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث اقدس کے اوپر میرا ایمان ہے کہ دنیا میں 2 شخص کبھی ترقی نہیں کر سکتے. ایک وہ جو اس وقت کام کرے جب اس کو کہا جائے, اور دوسرا وہ کہ جو اتنا ہی کام کرے جتنا اس کو کہا جائے. تو میں کسی کے کہے پہ اپنے اوپر والد صاحب, باس, چیف ایگزیکٹو, ڈی جی, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ کے کہنے پہ کام کرنے کا میں قائل ہی نہیں ہوں. مجھے پتہ ہے کہ جب میری ایک ذمہ داری لگی ہے تو میری ڈیوٹی کیا ہے, تو وہ اللہ پاک کا کرم ہے. اچھا سر, میں تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ آؤں, کیونکہ آپ ابھی جب ہم آپ کے پاس آئے تو آپ نے زبردستی کھانا کھلایا اور آپ نے کہا کہ کھاؤ یار, کھانا ہے لازمی. اور آپ کی ایک نا خاص پرسنالٹی ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے اندر جو میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ٹرولنگ تھی
اور کسی کو ایسا کپڑوں سمیت آگ لگا دینی، یہ آپ نے انٹروڈیوس کیا تھا؟ یا دیکھو مجھے نا اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے تحریر، تقریر، گفتگو کا طالب علم بنایا ہے، اور اللہ پاک نے مجھے گاڈ گفٹڈ جو ہے نا کچھ گفتگو کرنے کی، اور پھر میرا ایک مخصوص ایک سٹائل ہے طنز و مزاح کے ساتھ بات، بلو دا بیلٹ نہیں، میں کبھی بھی بلو دا بیلٹ میری کوشش ہوتی ہے کہ بلو دا بیلٹ بات نہ ہو، لیکن طنز و مزاح کے ساتھ میں مخالف کو جناب عوامی سٹائل میں، عوامی انداز میں، لطیفوں کے ساتھ، جگتوں کے ساتھ، محاوروں کے ساتھ میں اس کی گوشمالی کرتا ہوں. یہ میرا ایک اپنا اسپیسیفک پرٹیکولر میرا ایک سٹائل ہے. اب وہ لوگ اللہ پاک کا کرم ہے اس کو بھی پسند کرتے تھے، ابھی بھی جو ہے نا باوجود اس کے کہ نقدہ کوکا کے اوپر ناچنے والے پوری سوئنگ کے ساتھ ناچ رہے ہیں میرے خلاف بھی، لیکن اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہزاروں لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو اپنی سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں کہ وہ سننا پسند کرتے ہیں. اچھا سر، میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف مارکیٹنگ، میں کچھ کارپوریٹ برانڈس کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں اور ہم میڈیا مارکیٹنگ کیمپینس بناتے ہیں. تو مارکیٹنگ میں جو کمیونیکیشن ہوتی ہے نا وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور میں بینگ اے کریٹیک آف عمران خان اگر آپ کہیں تو میں عمران خان کی ایک داد بہت زیادہ دیتا ہوں کہ اس بندے پہ برانڈس کا اربوں روپیہ لگا ہے، اس کو پتہ ہے مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، برانڈنگ کیا ہوتی ہے. آج کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا درست فیصلہ تھا، اور کہ ایک آج کی قوم ہے جو میڈیا پہ بیٹھی ہوئی عمران خان کو ڈیفینڈ کر رہی ہے، اور ایک ٹائم پہ آپ لوگ تھے، تو عمران خان نے آپ لوگوں کو کیوں ہی چوز کیا کہ بھائی آپ لوگوں نے میڈیا پکڑنا ہے؟ کیا ان کو لگتا تھا کہ یہ وہ ان کی نظر پڑ گئی تھی؟ میری رائے عدیل بڑی مختلف ہے، اس سے بہت سے لوگ اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں. میری ذاتی رائے میں بانی تحریک انصاف کو نہ دین کا، نہ دنیا کا، نہ کوئی انتظامی معاملات کا اس کو کچھ بھی نہیں پتا. وہ ریموٹ کنٹرول کے ساتھ چلتے ہیں. آپ نے کہا نا کہ انہوں نے بڑا جناب سوشل میڈیا اور ان کو چیزوں کو جناب کور کیا، اور اس وقت بڑا پاپولر بظاہراً پاکستان. بنیادی طور پر ان کے پیچھے ہے یہودی اور صہیونی طاقتیں، اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کی اکانومی اور میڈیا 100% جو ہے نا صہیونیوں کے ہاتھ میں ہے. 100%. جو آپ کسی اخبار کا نام لے لیں انٹرنیشنل، آپ کسی جرائد کا نام لے لیں، آپ کسی ٹی وی چینل کا نام لے لیں، آپ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا نام لے لیں، تمام کی آپ کسی ملٹی نیشنل فرم کا نام لے لیں. ابھی ہم یہاں بیٹھ کے جو ہے نا اس وقت جو انٹرویو دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں، جتنے اکوپمنٹ لگے ہوئے ہیں 98% جو ہے نا اسی یہودی اور صہیونی ملٹی نیشنل کمپنیز کے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ سارے کے سارے اس کے پیچھے ہیں. راث چائلڈ فیملی یعنی کہ سارے کے سارے پیچھے ہیں. وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ اس کو ہیرو بنا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دجال کا جنا ایک تصور دیا تھا. میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں، انتہائی گناہ گار، نہ مجھے کوئی متقی ہوں، نہ کوئی پرہیزگار ہوں، نہ کوئی نمازی ہوں، میں بڑا کلیئر، لیکن میرا ایمان بڑا مضبوط ہے. اللہ پاک نے میرے والد صاحب کے سرصدقے، اللہ پاک میرے والد صاحب کو صحت تندرستی دی، انہوں نے ہمارا ایمان بڑا پختہ تربیت کے ذریعے سے. تو ہم نے جو پڑھا جوانی میں، جو تربیت خاندان کی، جو قرآن حدیث فقہ شریعت رکیت صوفیت روحانیت ہسٹری پڑھی، چیزیں بڑی کلیئر ہیں. وہ دجال کا جو کنسیپٹ تھا نا کہ وہ دجال جس کو زندہ کرنا چاہے گا زندہ کر دے گا، جس کو مردہ کرنا چاہے گا مردہ کر دے گا، جس کو ہیرو بنانا چاہے گا زیرو کو ہیرو بنا دے گا، ہیرو کو زیرو بنا دے گا. ٹھیک ہے جی، عزت وہ دے گا، ذلیل وہ کرے گا، کھانے کو وہ دے گا، بھوکا وہ رکھے گا. یہ وہی دجالی سسٹم ہے. پورا صہیونیت پیچھے ہے. جس کو آپ نے ہیرو بنانا ہے وہی بانی تحریک انصاف اور پی ٹی آئی جو جنوری 2022 میں کتے سے بھی بدتر جناب جن کی حالات تھے، راہ چلتا جو خارج زدہ کتا ہوتا ہے نا، جس سے لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، بھاگتے ہیں، ہر ہر کرتے ہیں. ہماری پی ٹی آئی کی اور پورے تحریک انصاف کی حکومت کی ہم سب لوگوں کی حالت وہ بنی ہوئی تھی. 3.5 سال کی مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت، بد انتظامی، طالبنائزیشن. یکدم جناب مارچ کے اینڈ میں جناب آپ اوپر جانا شروع ہوتے ہیں، اور اپریل میں آپ پوری دنیا کی سب سے پاپولر پارٹی اور شخصیت بن جاتے ہیں. یہ یہودی اور صہیونی طاقتوں کا وہ میکینزم ہے. سر یعنی کہ عمران خان دجال آپ کہہ رہے ہیں کہ یا وہ دجالی طاقتیں ہیں؟ یہ خود دجال نہیں ہے سر، دجالی طاقتیں ہیں جن کو صہیونیت ہے، یہودیت ہے،
گولڈ سمتھ خاندان ہے, گولڈ سمتھ خاندان کے ساتھ جس کا ابھی آپ نے Rothschild family, جی. یہ سارے مل کے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. جو آپ نے کویشچن پوچھا نا کہ ان کے اندر بڑی کیپیبلٹی ہے, اور ناٹ ایٹ آل یار. جس کو یہی نہیں پتا 1,24,000 پیغمبر ہیں یا 1,40,000 ہیں, جس کو یہی نہیں پتا جرمنی اور پنجاب کی سرحدیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی, جرمنی جاپان, جی ٹھیک ہے نا, جرمنی اور جاپان کی. جس کو یہی نہیں پتا کہ پاکستان کے موسم کتنے ہیں, جی 12 موسم, جو جس کو جو ہے نا 1600 180 جناب آپ کی اوسطن آمد ہے, جس کو نا میتھمیٹکس کا پتہ, جو نوز باللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. میرے پاس اس کی جو نا وہ ساری کلپ موجود ہے. میں اگر آپ کو پورے سامنے سنا دوں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے جس کی چولوں کی, کہ سارا دن 3-4 ایسی جو نا وہ چھوڑتے تھے کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا تھا, یار یہ بندہ کر کیا رہا ہے جو نا. اس طرح کی پیسیوں چیزیں ہیں. سر میں اگر ایک ایڈیشن کروں سر, وہ میں اکثر اپنے پروگرام میں بات کرتا ہوں اور میرے کچھ لائک مائنڈیڈ جو دوست ہیں وہ سنتے بھی اس بات کو. اور سر ہم مارکیٹنگ کا جو سرکل ہے نا ہمارا برانڈنگ کا, اس کے اندر ہم ایک بڑی بات پہ کنونس ہے کہ سر دنیا کے اندر نا مارکیٹنگ کا استعمال کر کے, اور آپ سر اس کے ایکسپرٹ ہیں, آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا ان سالوں میں اور آپ کی لائف گزری میڈیا پہ, تو آپ کو میڈیا اینڈ مارکیٹنگ کا سب کچھ پتہ, تو ہم کنیکٹ کریں گے. سر میکسیکو میں کوکا کولا کا جو ٹن ہے اس کے نام پہ چرچز ہیں, اور وہاں سے کوک کی بوتل سے بیپٹائز کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے خدا کا مشروب ہے. انہوں نے مارکیٹ اس کو ایسے کیا کہ یہ خدا کا مشروب ہے. کیا سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عمران خان کو مارکیٹ ایسے کیا گیا کہ یہ خدا کا بندہ؟ میں نے ابھی ایک ریسرچ بیس بات کی پچھلے 5-6 دن سے, پوری پی ٹی آئی تتے توے پہ بیٹھی ہوئی ہے کہ ورلڈ کپ 92 کا جو چوتھا یا 5واں میچ تھا انگلینڈ کے ساتھ, اس میں جو بارش ہوئی تھی وہ ایک مصنوعی بارش کے ذریعے سے وہ میچ ڈرا کروایا گیا اور 1-1 نمبر دیا گیا. اس پر بڑا, اس پر آج بھی صبح 3-4 میسیج آئے. سر میں ریالٹی بتا رہا ہوں آپ کو, آج تو 3rd ورلڈ کے اندر بھی جناب یہ کیپیبلٹی موجود ہے فیک جناب بارشیں, زلزلے, سیلاب, آندیاں, طوفان لانے کی. ایڈوانس کنٹریز اور ترقی یافتہ ممالک کے پاس تو پچھلے 50 سال سے جو نا یہ فیسلٹی موجود ہے. اور پھر دیکھیں کیوں پیش کیا گیا. 92 کے اندر بانی تحریک انصاف کی گولڈ سمتھ خاندان کے ساتھ تعلقات شروع ہو گئے تھے, جمائمہ کے ساتھ بھی. میری اس بات کو آج سے 15 دن پہلے جگنو محسن صاحبہ کو انٹرویو دیا حفیظ اللہ نیازی صاحب نے, جو ان کے بہنوئی بھی تھے, ان کے فرسٹ کزن بھی ہیں, اور ان کے 92 سے لے کے 2007 تک پی ٹی آئی چھوڑنے تک یہ ان کے اس طرح تھے, جی ٹھیک ہے نا, ہم نوالا ہم پیالہ تھے. اس نے کہا کہ وہ کرسٹینا باکا, جس کے متعلق بڑے ڈولے پھلا کے جناب بانی تحریک انصاف بھی اور تحریک انصاف والے کہتے ہیں جی کہ بانی تحریک انصاف کے اخلاق کردار سے متاثر ہو کے ایک جرمن لڑکی مسلمان ہو گئی. اس کی کہانی کیا تھی, وہ 15 دن پہلے جگنو محسن کے پروگرام میں حفیظ اللہ نیازی نے, اور ہم پہلے یہ جانتے ہیں اور پڑھ چکے ہیں, اس کے ساتھ فلرٹ کیا, اس کو کہا کہ میں تیسے شادی کروں گا, وہ اس کے پیچھے مسلمان ہو گئی. لیکن 92 میں معاملات طے ہو گئے تھے گولڈ سمتھ خاندان کے ساتھ, ساہونی خاندان, کھرب پتی, اور فیوچر کے اندر سارے پلان. اس نے اس کرسٹینا باکا کو جھوٹ بولا کہ یار میں نے اپنے پیر سے پوچھا ہے, پیر نے کہا کہ اگر تیری اور کرسٹینا کی شادی ہوگی تو دونوں مر جائیں گے, اور اس کو بٹرے کیا اور اس کو جناب فلرٹ کیا. ٹھیک ہے, یہ ابھی آپ سارے سننے والے اسی وقت جناب یوٹیوب پہ جا کے کلک کریں جگنو محسن انٹرویو حفیظ اللہ نیازی, وہ ساری چیز سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے, اب 92 کے اندر چیزیں ساری طے ہو گئی تھیں جمائمہ کے ساتھ بھی اور جناب آپ کے گولڈ سمتھ خاندان سے. اب اس میں پری پلانڈ ان کو یہ ورلڈ کپ کی صورتحال یہ تھی کہ 8 میچز ہوئے, پول میچز پاکستان کے, بدترین پرفارمنس. ہم ٹورنامنٹ سے نکلتے بچے ہیں. اگر یہ 1 رنز نہ ملتا یہ انگلینڈ کے ساتھ میچ, جی اور انگلینڈ کے میچ کا پتہ ہے 74 کی ٹیم پہ انتہائی بدترین طریقے سے ہماری ٹیم آؤٹ ہوئی تھی 74 رنز پہ پوری ٹیم. اور جناب پھر جیسے ہی پاکستان انگلینڈ نے کھیلنا شروع کیا, بارش ہوئی, 1-1 رنز دیے, 1-1 اسکور دیا, پوائنٹ دیا, اور پھر جناب یہ آگے کی طرف بڑھے اور سیمی فائنل کی طرف. اور پورے ٹورنامنٹ کے اندر بانی تحریک انصاف کے, جس کو پچھلے 35 سال سے یہی سوشل میڈیا سہونی طاقتیں ہیرو کے طور پہ پوری پاکستانی قوم کے ذہنوں پہ سوار کیا ہوا تھا کہ اس نے ورلڈ کپ جیت کے دیا ہے, اس نے ورلڈ کپ جیت کے دیا ہے. عدیل بھائی خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ 11 میچز, 8 پول میچز, 1 سیمی فائنل اور 1 فائنل, 10 میچز پاکستان کے.
کسی ایک میچ کا نہ کوئی مین آف دا میچ، نہ ٹورنامنٹ کے جو 15 ریکارڈز ہوتے ہیں، جی جی، آپ کا بیسٹ بیٹسمین، بیسٹ جناب بالر، بیسٹ اسپنر، بیسٹ وکٹ کیپر، بیسٹ پارٹنرشپ، بیسٹ بولنگ اسپیل، بیسٹ فلاں بیسٹ فلاں بیسٹ فلاں بیسٹ فلاں، ایک ریکارڈ بھی بانی تحریک انصاف کے کھاتے میں نہیں ہے، ایک ریکارڈ بھی. اور ریکارڈ کس کے پاس ہے؟ پاکستان کی طرف سے. جاوید میاں ٹاپ 10 کے اندر، ٹاپ 10 بیٹسمین جو ڈکلیئرڈ ہوئے. عاقب جناب کیا کہتے ہیں سلیم ملک ٹاپ 10 میں، ٹھیک ہے جی. آپ کا بالر بیسٹ وسیم اکرم ٹاپ 10 میں، مشتاق احمد ٹاپ 10 میں، عاقب جاوید ٹاپ 10 میں. بیسٹ وکٹ کیپر معین اختر، بیسٹ پارٹنرشپ صرف ایک آئی جناب ٹاپ 10 میں پاکستان کے کھاتے میں، اور وہ آئی جناب آپ کی جاوید میاں داد کی اور سلیم ملک کی. بیسٹ بالنگ سپیل صرف ایک بندہ پاکستان کا بالر آیا، وہ وسیم اکرم. کوئی ایک بھی، اور ٹوٹل 7 وکٹیں لی انہوں نے 8 پول میچز میں، 0-1 0-1 0-1 0-1. اور رنز پہلے 8 پول میچز میں 2 میں ان کی باری نہیں آئی کہ شروع میں اتنا اچھا کھیلا انضمام نے، سلیم الحق نے اور جناب جاوید میاں داد نے، کہ ان کی باری نہیں آئی. باقی ایک میں 0، ایک میں 12، ایک میں 22، ایک میں 34. او بھائی تم نے ناچ ناچ کے گھنگرو بجا بجا کے اڈیاں مار مار کے 35 سال سے کھڑے کر دیے پاکستان کی سیاست اور معاشرت کے اندر کہ ہم نے ورلڈ کپ جیت کے دیا جناب بانی تحریک انصاف نے. یعنی سر یہ صرف ہارڈ ٹیکنالوجی کا جو ہارڈ ٹیکنالوجی وہ یوز ہے، ہارڈ ٹیکنالوجی، اس کے بعد پھر پورا ورلڈ کپ کا کریڈٹ اس کے ہاتھ میں. سر اس نے فائنل میچ جیت کے انہوں نے بولا کہ ایٹ دا ٹوائلٹ آف مائی کیریئر finally I have managed to win the World Cup. اور وہی شاہد افریدی جب جیت کے آیا تو اس سے جب انٹرویو لیا گیا، اس نے کہا کہ یہ فلاں 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 جتنے کھلاڑی تھے ان کا نام لے کے کہا یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے. سر کہنے کا مقصد یہ جو آپ نے کہا نا کہ ان کو جناب سوشل میڈیا کے اندر اور پوری مارکیٹنگ کر کے پروموٹ کیا گیا، یہ اس انداز سے ایک ویڈیو بنائی گئی جب سے پارٹی بنی ہے. ہر میٹنگ، ہر جلسے کے اندر، جلسہ شروع ہونے سے پہلے، میٹنگ شروع ہونے سے پہلے، درمیان میں، اینڈ میں، وہ ورلڈ کپ جیتی ہوئی جناب لے کے وہ پوری ایک ویڈیو ہے، آؤ نہ مجھ سے لڑو، میں نے دیکھا ہے ایک خواب، میں ہوں صرف زندہ باد، باقی سارے مردہ آباد، فلاں فلاں فلاں. اور شو اس طرح کیا جیسے پورا ورلڈ کپ، بیٹنگ بھی انہوں نے بیسٹ کی، بالنگ بھی انہوں نے کی، بیٹنگ بھی انہوں نے کی، فیلڈنگ بھی انہوں نے کی، پارٹنرشپ بھی انہوں نے اچھی کی، ہر کام انہوں نے اچھا کیا. شو اس طرح کیا گیا. پاکستان کی 80% آبادی 35 سال سے کم عمر کی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریالٹی کیا ہے. وسیم اکرم پرفارمنس دے دے کے تھک گیا ہر میچ میں. جاوید میاں داد ہر میچ کے اندر پرفارمنس 50 40 60 70 80. انضمام الحق ٹاپ کلاس کی پرفارمنس، مشتاق احمد کی سپن بالنگ ٹاپ کلاس کی پرفارمنس، سلیم ملک کی ٹاپ کلاس کی پرفارمنس. کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. انہوں نے 35 سال سے پورا جھنڈا اپنے سر پہ سجایا، کس کے صدقے؟ یہی سہونی. اور سر یہ سلیم ملک صاحب سے ملاقات ہوئی اور کچھ اور چند کرکٹر 92 کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کا نام میں نہیں لے سکتا. سلیم ملک صاحب تو کلیم کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ 92 کے ورلڈ کپ کے اندر جتنی بھی ہماری پیسے تھے شوکت خان کے نام پہ یہ سارے لے گئے تھے، ہم سے کریڈٹ کوئی نہیں دیا. اس کے علاوہ سر وہ تو خیر اور چیزیں بھی بہت زیادہ کلیم کرتے ہیں. سر سب سے امپورٹنٹ بات جو کہہ رہے ہیں، جس بات میں آپ کیونکہ بہت کلوز رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کام کرنا ہے تو یا آپ نے کسی کے بارے میں جانا ہے تو سفر کر کے دیکھو اس کے ساتھ. تو سر آپ کا تو ایک سفر گزرا اس کے ساتھ. سر سلیم ملک صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے آج تک 92 کے ورلڈ کپ کے بعد کسی کو ورلڈ کپ جیتنے نہیں دیا. جب اس سے اگلا ورلڈ کپ آیا جس میں آسٹریلیا اور پاکستان کے میچ میں بارش ہو گئی، 3 دن بارش ہوئی، وہ بتاتے ہیں اس طرح کہ یار 3 دن بارش ہو رہی تھی اور پچ جو تھی وہ اتنی پولی ہوگی کہ اگر بال بچتی تو 1 انچ دھستی تھی وہاں پر. انہوں نے وسیم اکرم صاحب کو کال کی اور کہا کہ تم نے ٹاس جیتنا اگر تو تم نے بیٹنگ لینی ہے. تو ہم نے پھر 131 کیا تھا اور 132 کے اوپر ٹیم ہماری ختم ہو گئی تھی. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وسیم اکرم اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، کہ اس کی باتوں میں آگے یار رسپیکٹ ہوتی ہے؟ دیکھو نا، شعیب اختر رسپیکٹ کرتا ہے، شاہد افریدی رسپیکٹ کرتا ہے، لیکن ٹکے آنے کی ان کی عزت اس کی سوشل میڈیا ٹیم نے اور ان کے سوشل میڈیا کے کتوروں نے وہ نہیں چھوڑی کہ جسٹ انہوں نے اختلاف بھی کوئی نہیں کیا. شعیب اختر نے یار ایک پی ٹی وی اسپورٹ کو جوائن کر لیا. وہ بھائی وہ ایک پلیئر ہے، وہ ایک لیجنڈ ہے کرکٹ کا، وہ اسپورٹس کے پروگرام جوائن کر سکتا ہے سرکاری ٹی وی پہ.
انہوں نے اس کی بچا کے رکھ دی. ٹرولنگ کی چیز. شاہد آفریدی نے کوئی ایک بات کوئی ایسی کہہ دی, اس کی ٹرولنگ. تو بہرحال یہ بہت بڑی سازش ہے اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور میری ذاتی رائے میں نے لارنس آف اریبیا کو پڑھا بڑا غور سے. دنیا پڑھتی نہیں ہے, دنیا سوچتی نہیں ہے. میرا اپنا ایک ڈائلاگ ہے کہ سوچنے والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے مختلف ہوتی ہے. سوچنے والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے مختلف ہوتی ہے. یہاں ہم سوچتے نہیں ہیں, ہم دنیا والوں کی سوچ کے پیچھے بھاگتے جاتے ہیں. کتے نے کان کاٹا, کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو. وہ کان کی طرف دیکھو یار, کان کو کچھ زخم ہو گیا. سوشل میڈیا اور میڈیا وہ ٹولز ہیں جن کو صہیونی طاقتیں اپنے اپنے مقاصد کے لیے پوری دنیا کے اندر استعمال کرتی ہیں. مصر میں استعمال کیا, یمن میں کیا, عراق میں کیا, ایران میں کیا, لبنان میں کیا, سیریا میں کیا, ملک تباہ کر دیا. اب پری پلانڈ اسلامی ایٹمی پاور پاکستان پچھلے 2.5-3 سال سے ایک پری پلانڈ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور اس بانی تحریک انصاف کو, اس کو فتنے کو اور اس تحریک فساد فی الارض کو آگے رکھ کے محض اس ملک کو کہ جس کی فوج سے یہ لڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ 5ویں-6 نمبر کی آرگنائزڈ, ویل ایکوپڈ اور ڈسپلنڈ اور بہترین چین آف کمانڈ رکھنے والی فوج ہے. وہ اسے لڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ ایٹم بام رکھتا ہے. دنیا اسے لڑ نہیں سکتی کیونکہ وہ میزائل پروگرام رکھتا ہے. دنیا اسے لڑ نہیں سکتی کہ وہ اسمال ٹیکٹیکل بامز رکھتا ہے. انہوں نے کیا ایجنڈا بنایا؟ انہوں نے ایجنڈا بنایا کہ اس کو معاشی طور پہ بھی تباہ کرو اور اس کو سیاسی طور پہ بھی افراتفری کا شکار کرو. تو یہ 3.25 سال سے خصوصاً اور پچھلے 15 سال سے عموماً بانی تحریک انصاف کا ذمہ ڈیوٹی ہے کہ تم نے افراتفری, چھینا جھپٹی, مارا ماری, طائف الملوکی, دھرنے, مینا مانو, لیگ پولنگ, مار دھاڑ, قتل و غارت گری, گنڈا گردی, بدماشی, پاکستان کے ہر ادارے, ہر شعبے کے اندر لا لیسنس وہ کریٹ کرنی ہے. اچھا سر, ایک آپ سے میرا بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے, میں ہمیشہ کرتا ہوں لیکن مجھے کبھی بھی کسی نے کنونسنگ جواب نہیں دیا اس کے اوپر. سر خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے قوم کے بچوں کو شعور دیا. اب سر شعور دیا, اسلام بھی سکھایا انہوں نے. سر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ ان کے ایک دم 350 دن ہو گئے آلموسٹ ان کو جیل میں, ان کے اپنے بچے ان کو ملنے نہیں آئے؟ کیا ان کو شعور نہیں ملا؟ اگر گالی دینا شعور ہے تو اللہ پاک اس قوم کے شعور سے بچائے. اگر مخالف کی تذلیل کرنا شعور ہے تو اللہ پاک اس ملک کو بچائے. اگر مخالف کی ماں بہن بیٹی کی عزتوں کا جنازہ نکالنا شعور ہے تو اللہ پاک اس سے بچائے. اگر ملک کے اداروں کی توہین کرنا شعور ہے تو اللہ پاک بچائے. اگر ریاست کی کونوں کھدروں میں جو باعزت لوگ ہیں ان کی فیک ویڈیوز اور آڈیوز بنا کر ان کی عزت کا جنازہ نکالنا شعور ہے تو اللہ پاک بچائے. اگر ریاست کی سب سے اہم ستون فوج جس کے سر پہ ملک محفوظ ہوتے ہیں اور پاکستان جیسا دفاعی ملک کہ جو پہلے دن سے قائد اعظم نے جناب لشکر کشی کروائی بلوچستان کے اندر اور کشمیر کے اندر, کیونکہ پہلے دن سے پاکستان کی ہر سرحد غیر محفوظ ہے. اگر اس ملک کی فوج کے خلاف بغاوت اور نفرت پیدا کرنا شعور ہے تو لکھ دی لعنت ایسے شعور کے اوپر, اللہ پاک بچائے. اگر اسلام کو ڈیمیج طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شعور ہے تو اللہ پاک بچائے. مجھے یاد ہے دھرنے میں ایک دن میں نے دیکھا, یہ ایک دفعہ نہیں اس نے کئی دفعہ کہا, سامنے لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور جناب گانا لگا ہوا ہے اللہ اللہ اور سارے ننگے گندے, کوئی لباس کے اندر کوئی جسچر کے اندر. یہ تقریر میں کہتا ہے سن لو یورپ والوں یہ اسلام ہے, یہ حقیقت اسلام ہے. اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہ کہہ سکے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے تو اس کی جناب وہ عزت اور وہ احترام اس کے زبان کے اندر موجود نہ ہو, جو صحابہ اکرام کے حوالے سے بات کرے تو نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ جناب غزوہ احد کا تذکرہ کرے کہ وہ ڈر گئے جناب ان کے ساتھی. میرے پاس کلپ موجود ہے, اس نے کہا جناب نعوذ باللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, غزوہ بدر کے اندر صرف 313 گئے, باقی ڈر گئے تھے, جس کو پتہ ہی کچھ نہیں. اگر یہ شعور ہے تو لعنت ایسے شعور کے اوپر. شعور یہ ہے کہ تم اپنے باپ سے, اپنے لیڈر سے, اپنے بڑے سے پوچھو کہ تم نے یہ کیوں کیا. اس کو شعور کہتے ہیں. مخالف کی بیشنگ کرنا یا ٹرولنگ کرنا اس کو شعور نہیں کہتے. یہ جہالت ہوتی ہے. انہوں نے جاہل تیار کیے, پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا, پوری قوم کو بدتمیز کر دیا, پوری قوم کو زہر آلود کر دیا. لوگ اپنی ماں کو گالی دے رہے ہیں, ایک نہیں 20 کلپس موجود ہیں سوشل میڈیا میں کہ میری ماں
عمران خان کے خلاف ہے, اس کی ایسی کی تیسی. لڑکے اپنے باپ کو گالیاں دے رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ موجود ہے کہ میرے باپ سے جنا اختلاف کرتا ہے یا نا میرا باپ عمران خان سے, بانی تحریک انصاف سے, تو وہ گالی دے رہا ہے. وہ سلم جاوید کا باپ رو رہا ہے جنا, اس کے کلپس موجود ہے کہ مجھے سال سے اس نے ملاقات نہیں کی جنا. اس کو شعور کہتے ہیں, اس کو شعور کہتے ہیں. شعور یہ ہے کہ تم اپنے سے پوچھو. شعور کیا ہے کہ آپ کا خلیفہ جس کو آپ پوچھتے ہیں اس سے پوچھو. جس کے مخالف ہے اس کی ٹرولنگ کرنا یا اس کے سر پہ چڑھنا شعور نہیں ہے. جس کو آپ پیر مانتے ہیں, جس کو آپ لیڈر مانتے ہیں, جس کو آپ استاد مانتے ہیں, آپ اس سے پوچھو کہ بھائی تم نے یہ کیوں کیا, تمہارے کول و فیل کے اندر یہ تضاد کیوں ہے. ان میں سے کسی نے پوچھا ابھی تک؟ یہ نقدہ کوکا کے اوپر ناچنے والوں نے کہ تم نے امریکہ کے خلاف نفرت پیدا کی, اور پچھلے 1.5-2 سال سے ہر روز تم امریکہ کی چاپلوسیاں کر رہے ہو, اس کی گود میں بیٹھے ہو, اس کی چرنوں پہ بیٹھے ہو, اس کی منتیں کر رہے ہو, اس کے ترلے کر رہے ہو کہ مجھے چھوڑو. امریکہ کھل کھلا کے تمہاری حمایت کو آیا ہوا ہے. یہ ایک منافقت کیا ہے؟ کسی شعور یہ تھا کہ جبران الیاس جیسا الو کا پٹھا جانا وہ آتا نا, وہ پوچھتا. یہ ارسلان خالد جیسا جانا اور اظہر مشوانی جیسا یہ شعور دینے لگے ہیں, یہ پوچھتے, ٹویٹ کر کے پوچھتے, جناب قائد محترم آپ نے تو کہا تھا کہ امریکہ سے حقیقی آزادی. اب یہ امریکہ کے اندر لابنگ فرمے, یہودی لابنگ فرمے, اور امریکن سینٹ کے یہودی ممبران اور امریکن کانگریس کے ممبران کی لابنگ اور منتیں ترلے اور ان کے ذریعے سے پوری تحریک انصاف, اور آپ بھی اوپنلی انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے ہمیں گلہ ہے کہ امریکہ نے دلچسپی نہیں لی 8 فروری کے الیکشن میں. وہ دلچسپی نہیں لی جو اس کو لینی چاہیے تھی, وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں دیکھا کہ جو اس کو کرنا چاہیے تھا. تو یہ پوچھے نا ٹویٹ کر کے, سر آپ تو ہمیں امریکہ سے حقیقی آزادی دلانا چاہتے تھے, یہ کیا آپ نے بکواس کی ہے؟ اس کو شعور کہتے. شعور یہ تھا کہ کوئی پوچھتا ان سے کہ تم نے فوج کے خلاف پاکستان کے بچوں کے ذہن میں نفرت بھری کہ یہ غدار ہے, نیوٹرل ہے, میر جعفر ہے, میر صادق ہے, جنرل باجوہ یہ, جنرل باجوہ وہ. تم نے 26 اگست 2022 کو اور 8 ستمبر 2022 کو اس جنرل باجوہ کو, اس صدر عارف علوی ڈینٹل سرجن, اس کے ساتھ بیٹھ کے جناب تم نے ملاقات کر کے اس کو آفر کیوں کی کہ تم مجھے دوبارہ لے کر آؤ, میں تمہیں تاحیات جو ہے نا آرمی چیف بناؤں گا, جو پاکستان کے آئین کے اندر ہی پروویژن نہیں ہے. شعور یہ تھا کہ کوئی الو کا پٹھا اٹھتا, سوشل میڈیا کا کتورا ان کا, اور وہ ان کو کہتا کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ. یہ شعور ہے. یہ نہیں ہے کہ نواز شریف جو تمہاری پارٹی کا مخالف ہے, تم اس کے خلاف, زرداری تمہاری پارٹی کا مخالف ہے, تم اس کے خلاف گالیاں دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو دیکھو ہمیں کتنا شعور دے دیا ہے. یہ شعور. میں سر میرے خیال سے یہ کلپ سننے کے بعد نا بہت کلیئرٹی آ گئی کہ شعور ہوتا کیا. لیکن سر اس کے اندر بھی چپ ان کر دیں سر, وہ اگر چلیں سب کو شعور دیا, سر کیا وجہ ہے کہ 350 دنوں سے ان کے بیٹے ان کو ملنے نہیں آئے؟ یار کیا لگتا ہے کہ سر یار 350 دن آپ کہہ رہے ہو, آپ کیا میں چیزیں بتاؤں. پاکستان کی عوام اور اسپیشلی یہ پی ٹی آئی کے کارکنان, یہ میں کہتا ہوں جہالت کی اس وقت جناب عروج پہ فائز ہوئے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی, ان کی عقل معاف کی ہوئی ہے سوشل میڈیا نے. اور بھائی یہ اپنی پوری وزارت عظمیٰ میں اپنے بیٹوں سے نہیں ملنے گیا, کیونکہ بشرا بی بی نے اس کو کہہ دیا تھا کہ اگر تم اپنے بیٹوں سے ملو گے تمہاری وزارت عظمیٰ چلی جائے گی. اوکے سر, اوکے. جیسے اس نے یہ کہا تھا نا کہ 1 جنوری کو جب تک تم مجھ سے 1 جنوری کو شادی کرو گے تو تم وزیر اعظم بنو گے. انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, نہ حالات دیکھے نہ واقعات دیکھے, عدت کے اندر جناب انہوں نے شادی کر لی. اب میں نے آج تک عدت کے کیس کے اوپر کبھی ریمارکس نہیں دیے. اور بھائی لوگوں کو ریمارکس دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب اپنے منہ سے تم نے 1 کو نکاح کیا, دوسرا نکاح 15 فروری کو کیا ساروں کے سامنے اور مانتے ہو, تو 15 فروری کو پھر تم نے کیوں نکاح کیا؟ تبھی کیا نا کہ فرسٹ والا تم نے دیکھا کہ یار یہ لیگل نہیں ہے, لیگل نہیں ہے تو اور کر لیا جی. اور تم خود اپنے عمل سے بتا رہے ہو کہ تم مجرم ہو. اسی بشرا بی بی نے ان کو کہا کہ جناب تم اپنے بچوں سے ملو گے تو تم مر جاؤ گے, تمہاری اقتدار جناب بڑھ جائے گا. یہ 3.5 سال اپنے بچوں کا ایسا چہرہ نہیں دیکھا. بچے پاگل کے پتر ہیں, وہ اس کو آگے دیکھیں. سر ویسے میں آپ سے پوچھوں کہ آپ بہت کلوز رہے ہیں سر, بشرا بی بی میں واقعی کوئی جنات وغیرہ سر, کوئی طاقتیں؟ میں نے کبھی تبصرہ اس پہ نہیں کیا سر. وہ سب کچھ فتنہ ہے, سب کچھ فتنہ ہے. جس دن اس نے قبر کے سامنے جا کے اپنا سر چکایا تھا نا جی, سجدہ کیا تھا, اخلاقی طور پہ میں سمجھ بیٹھا تھا یار کہ کوئی اعتقاد ہی نہیں ہے,
دنیا میں جو کچھ ملتا ہے اللہ پاک دیتا ہے اور نبی پاک کے سر صدقے دیتا ہے. اس سے نہ آگے کوئی دین ہے نہ اس سے کوئی پیچھے دین ہے, نہ کوئی اوپر دین ہے نہ کوئی نیچے دین ہے. دین سارے کا سارا ادھر ہے. اس میں وہ کچھ میرے اہل حدیث کے دوست جو بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, حالانکہ میں خود بھی اہل حدیث ہوں, فقہ کے حوالے سے میں ان کی شریعت کو مانتا ہوں, لیکن وہ کہیں گے نہیں یار صرف اللہ پاک کی ذات. تو میں اس کا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ لاجک, ایک اسلامی منطق اجتہاد پروف کے طور پہ, یہ حدیث مسلمہ ہے. ہر مکتبہ فکر کے حتیٰ کہ شیعہ حضرات بھی ہر مکتبہ فکر کے مانتے ہیں کہ قیامت والے دن جب نفسا نفسی کا دور ہوگا تو جو مسلمان ڈکلیئر ہو جائیں گے جنتی, وہ بھاگے جائیں گے جنت کے جناب دروازے پہ, تو جنت کا دروازہ بند ہوگا. اللہ پاک کی ذات کہے گی نہیں, جب تک میرا محبوب نہیں آئے گا اس وقت دروازہ نہیں کھلے گا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی میں سوار آئیں گے, اور اونٹنی کی جو مہار ہے وہ حضرت بلال حبشی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑی ہوگی. یہ متفقہ حدیث ہے. تو بھائی جب قیامت کے دن جو تاحیات زندگی ہے, جو اصل ابدی زندگی ہے, جو ابدی دنیا ہے, وہاں پر اگر جنت اور ہر کچھ ملے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملے گا, تو دنیا میں بھی جناب انہی کے صدقے ملے گا. یہ قبروں کو پوچھ کے اور ان کے سامنے سر جھکا کے تم نے وزارت عظمیٰ کے لیے, اسی بشرا بی بی نے جناب ان کو کہا تھا بچوں کو مت ملنا, 3.5 سال وہ ملے نہیں. اب جو ملنے آ رہے ہیں وہ گولڈ سمتھ کا اور سہونی طاقتوں کا پیغام لے کے آ رہے ہیں, اگلا لائن آف ایکشن دینے آ رہے ہیں. اوکے سر, لیکن سر تھوڑا سا بتائیں, آپ بڑا کلوز رہے ہیں سر, خان صاحب جیسا بندہ بشرا بی بی نے کچھ دکھایا ہوگا کر کے انہیں جو وہ ٹریپ ہو گئے؟ سر جس بندے کا نہ ایمان, دیکھو ڈگری تھرڈ ڈویژن کی ہے, جو آپ آکسفورڈ کی یونیورسٹی کہتے ہیں نا, ڈگری کہتے ہیں, تھرڈ ڈویژن ہے. تھرڈ ڈویژن نہیں کی سر جی, اور وہ بھی جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ 92 کے انگلینڈ والے میچ کی طرح کی جو نا مجھے جو نا وہ لگتی ہے, اس کی بھی اگر انویسٹیگیشن کریں گے تو قطر کی کہانی وہ نکلے گی. سر چھوڑ دے, کوئی ایپٹیچیوڈ نہیں ہے یار. دیکھو فیاض چوہان سے آپ ہزار نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ اختلاف کریں یار, میں کم از کم جو بات کروں گا, میں نے اکنامکس میں ماسٹر کیا, میں نے کمپیوٹر سائنس میں پوسٹ گریجویشن کی, میرا ایک اللہ پاک کے کرم سے ایک اپر کلاس مڈل کلاس فیملی اور ایک درمیانے درجے کے اچھے ذمہ دار کا میں پوتا اور بیٹا ہوں, ٹھیک ہے نا. ہم نے اپنی لائف میں جو پڑھائی لکھائی کی, ہمیں پتہ ہے کہ یار کیا چیز بولنی ہے کیا نہیں بولنی. جب بولیں گے کوئی قرآن حدیث شریعت طریقیت صوفیت روحانیت ہسٹری فقہ یا کوئی کسی ٹاپک پہ, تو سننے والا کہے گا یار کوئی بات اعتماد کے ساتھ کر رہا ہے, کوئی اس کے فیکٹ اینڈ فگرز میں جان ہے, کوئی انفارمیشن میں کوئی دم خم ہے. ادھر یار ان کی کوئی گفتگو سن لو, 1600 180 جی اتنے موسم فلاں یاریاں باریاں فلاں یاریاں باریاں, پتہ چل جاتا ہے بندے کا لیول کیا ہے. صرف سوشل میڈیا پیچھے عالمی طاقتیں سارا دن سارا. اچھا اب آپ پوچھیں گے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ ساری گیم, اب پچھلے 2.5 سال میں کیا ہو رہا ہے عدیل, انہوں نے اپنے دور میں ایک انٹرنیشنل کمپنی کو پاکستان کی تمام شہریوں کا موبائل ڈیٹا دیا, ٹھیک ہے, ابھی تسلی سے سنیے گا, پاکستان کی عوام بھی سن لیں. انہوں نے 19-20 میں پاکستان کی عوام کا تمام موبائل ڈیٹا ایک کمپنی کو دیا. انٹرنیشنل کمپنی تھی, اور کمپنیاں ساری آپ کو پتہ ہے کور پوسٹنگ اور کور اسٹیٹس ہوتا ہے مختلف ایجنسیوں کا, ملک دشمن ایجنسیوں کا. وہ ڈیٹا اب اس وقت جتنی عالمی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, اور ان کا جو سوشل میڈیا ہیڈ ہے امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہے, امریکہ کی خفیہ ایجنسی کا وہ ملازم ہے, جبران الیاس بھی, ڈپٹی عمران غزالی بھی, انہوں نے اس ڈیٹے کی بنیاد پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے پچھلے 3 سال سے خصوصاً پاکستان کا دیہات کے اندر بیٹھا ویلا ہاری بیٹھا ہوا ہے نا کسان, کوئی ویلا, کوئی مزدور بیٹھا ہوا ہے نا تھڑے پہ, کوئی جناب آپ کا مل میں کام کرنے والا ہے, کوئی راہ چلتا جناب آپ کا سینٹری ورکر ہے, کوئی کس کونے کھدرے میں بیٹھا ہے. ہر روز اس کو 100 200 400 500 1000 پوسٹیں آ رہی ہیں, جھوٹی فیک,
ریاست کے خلاف, عدالتوں کے خلاف, فوج کے خلاف, ISI کے خلاف, PTI کے مخالفین کے خلاف, بانی تحریک انصاف کے مخالفین کے خلاف اور ان کے حق میں. ٹھیک ہے, انسانی سائیکی ہے عدیل بھائی کہ آپ کو آپ کے سگے ماں باپ, بہن بھائی, بیوی بچے کے حوالے سے آپ کی فیملی میں کوئی 4 دفعہ شکایت لگائے نا تو 5ویں دفعہ آپ کا ذہن بن جاتا ہے یار باقی بات ٹھیک ہے. جی, یہ انسانی سائیکی ہے سر. پچھلے 2.5 سال سے پاکستان کی عوام کو سارا دن امریکہ سے حقیقی آزادی کا پہلے نعرہ دیا, پھر پوسٹے پہ پوسٹے آ رہی ہیں, او یہ ہے نجات دہندہ. اس کو 1 مہینے کے اندر ہی امریکہ کے حقیقی آزادی کو فوج سے نفرت, جو اصل پلان تھا یہودی طاقتوں کا, انڈیا کا, اسرائیل کا, ملک دشمن طاقتوں کا, اس کو فوج کی نفرت پہ کنورٹ کیا. اور پھر سارا دن آپ فوج کو ننگی گندی گالیاں ریاست کو دے رہے ہیں, اور اس کے کاؤنٹر پہ اگر ریاست کا کوئی ادارہ قانون نافذ کرنے کے لیے آپ کو ڈیل کر رہا ہے, پکڑ دھکڑ یا کوئی چیز, اس کو آپ ہائیلی پروپوگیٹ کر کے, اس میں آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے, آڈیو ایڈیٹنگ کر کے, ایڈ کر کے, جھوٹی فیک ساتھ لگا کے, کسی اور ملک کی ویڈیو لگا کے, دیکھیں جی ریاستی ادارے ظلم کر رہے ہیں, جبر کر رہے ہیں, ماں بہن بیٹیوں کے دوپٹے اچھالے جا رہے ہیں, گھروں میں گھسا جا رہا ہے. اور الو کے پٹھو, عقل کے اندھو, جب تم کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالو گے, ریاست کی عزت پہ ہاتھ ڈالو گے, جب تم ریاست کے اداروں کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالو گے, دنیا کا کون سا ملک ہے کہ جہاں پر اس طریقے سے ڈیل نہیں کیا جاتا؟ جنوری 2021 کے اندر جناب گئے تھے نا ڈونلڈ ٹرمپ کے جناب سارے حامی کیپٹل ہل میں, اور جناب ان کے جی کانگریس اور ان کی پارلیمنٹ میں گھسے تھے. 2 مہینے عدیل بھائی لگے تھے, 2 مہینے. 1800 بندوں کے خلاف FIR ہوئی, اور 2 مہینے کے اندر 1200 بندوں کو 2 سال سے لے کے 18 سال کی قید ہو گئی. اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کا ہیرو جا کے نینسی پلوسی جو ہے نا اس کی اسپیکر کی سیٹ پہ جا کے بیٹھا تھا نا ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھ کے, اس کو 12 سال کی قید ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں وہ ملک جہاں رول آف لا ہوتا ہے. یہاں تو یہودی اور صہیونی طاقتوں کے لگائے ہوئے سہولت کار عدلیہ میں بھی, اداروں میں بھی, بیوروکریسی میں بھی, سیاست میں بھی وہ موجود ہے. 2.5 سال سے لگے ہیں فیسیلیٹیٹ کرنے. یہ قتل کریں, یہ غنڈہ گردی کریں, یہ 10,000 بندہ لے کے جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ کریں, یہ ہائی کورٹ پہ حملہ کریں, یہ شہزاد بخاری DIG کو زخمی کر دیں, یہ مار دھاڑ کریں, یہ قتل و غارت گری کریں, یہ 9 مئی کو 340 مقامات کے اوپر ریاست کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں, یہ شہداء کی جناب عزتوں کو تار تار کر دیں, یہ میاں والی ایئر بیس پہ 5-5 ارب کے طیارے کو آگ لگانے کی کوشش کریں. کسی کو سزا ہوئی نہیں سر. لعنت ہے پاکستان کے عدالتی سسٹم کے اوپر. شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے پاکستان کے عدالتی سسٹم میں موجود ہر بندے کو. تبھی یہ ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے. تو یہ بھائی جان کہانی ہے ساری. سر یہ جتنی بھی باتیں آپ نے بتائی ہیں اور آپ کا بڑا کلوز انٹریکشن رہا ہے خان صاحب کے ساتھ, سر سوشل میڈیا آپ بہت بہتر جانتے ہیں. سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کو جو کنٹرول کر رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ کی طرح کے لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف بات نہیں سن سکتے, ان کی بھی ریچ کو کم کرنے کے لیے کوئی اسٹرائکس وغیرہ کچھ ایسا ہے؟ سارا دن جو نا ٹویٹر پہ میری فالوئنگ جو نا کم ہو رہی ہے, فیس بک پہ کم ہو رہی ہے, اور میری بلا سے یار میں نے کوئی ڈالر کمانے ہیں؟ دھرتی ماں کی عزت کو بیچ کے جو ڈالر کما رہے ہیں ان سے بڑا بغیرت اور بروکر کوئی نہیں ہے. جو لگے ہوئے ہیں اس وقت جناب سیاست کے اور میڈیا کے جناب بڑے وی لاگر جن کے. اب تو شہباز گل صاحب بھی وی لاگر بن گیا سر, کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ چھوڑے بندے کا نام لیں, چھوڑے اور چھوڑ دیں یار, کچھ تھوڑا سا اور دفع کریں یار. صبح 8 بجے وی لاگ دیتے ہیں, وہ خبریں بتا رہے ہیں آج کل. میری اور آپ کی انسلٹ ہے کہ ہم اپنا ٹائم ضائع کریں. شہباز گل کے بارے میں بات کرتے سر, عمران ریاض کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہیں گے, ان کو بھی دفع کر دیں. اس کا ایک ایک کلپ جو ہے نا, جو باتیں اس وقت یہ کر رہے ہیں جس کا نام آپ نے لیا ہے, اس کے اینٹی اس کا ایک ایک وی لاگ اور کلپ جو ہے نا موجود ہے. فوج کے حق میں, ISI کے حق میں, ریاست کی ریٹ قائم کرنے کے لیے تحریک لبیک کے بندوں کو الٹا لٹکا دو, ان کو گھروں سے اٹھا کے لے کے آؤ, فوج ہے تو سب کچھ ہے, ریاست ہے تو سب کچھ ہے. اور میں فوجی عدالتیں لگنی چاہیے سر. پچھلے کئی دنوں سے جو ہے نا میں جو ہے نا میرا کوئی چھٹا یہ پوڈ کاسٹ ہے, اس میں میں یہ سناتا ہوں. اسے کہتے ہیں نا کہ ہماری پاکستانی فوج نہ ہوتی اس ملک کے, میں آج آپ کو رائٹنگ میں دنوں 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے. ہندوستان کے تھنک ٹینکس باقاعدہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو توڑنا ہے,
ہمیں جو آج ہم بچے ہوئے ہیں ہماری فوج کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. یہ جو کیمپین پوری چلا رہے ہیں فوج کو ذلیل کرنے کا, کمزور کرنے کا, انٹرنیشنلی کیمپین چلاتے ہیں. سر یہ ہمیں سناتے تھے تو ہم ان کے ساتھ تھے. جب اسے الٹ کر دیا تو لوگ کہتے ہیں فیاض چوہان نے پارٹی چھوڑ دی, فیاض چوہان نے بے وفائی کر دی. اور بھائی میری وفا پاکستان کے ساتھ ہے, بینگ اے پاکستانی, بینگ اے مسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور اس کی ختم نبوت اور ان کی ناموس رسالت کے اوپر ہے. سر میں اس بات کو سیکنڈ بھی کروں گا کہ اگر آج آپ ہوتے پی ٹی آئی میں, آپ نے نہ چھوڑی ہوتی تو سر آج خان باہر نکلوا دیا ہوتا آپ نے. اور یار کیا نکلا, اللہ پاک نے پیڑے کام دیا. اور میں تو فخر سے کہتا ہوں محرم کا مہینہ ہے, میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں. یزید کے لشکر میں لشکر چلا, دمشق سے چلا, کوفے سے چلا, کربلا تک پہنچا, کئی دن وہاں پہ تھا. آخری 1 یا 2 دن میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک جذباتی اور ایک حق سچ کے اوپر مبنی تقریر سے متاثر ہو کے ہور نکلا تھا نا جی جی یزید کے لشکر سے. جی جی میں ہور ہوں جو اس یزید کے لشکر سے اور اس فتنے کے لشکر سے اور اس تحریک فساد فی الارض سے وہ نکلا, اور نکل کے پچھلے 1.25 سال سے فرنٹ فٹ کے اوپر پاکستان کی خاطر جیوے جیوے پاکستان, راج دلارا پاکستان, آنکھ کا تارا پاکستان, اول و آخر پاکستان, ہم سب کو پیارا پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے ہر قسم کی مخالفت مول لے کے بظاہراً پوری پاکستان کے جو عوام کی اس وقت سوچ ہے نقد کوکے کے اوپر جو ناچنے لگے ہوئے ہیں ان کی دشمنیاں مول لے کے میں پاکستان کی اور ریاست پاکستان کی اور پاکستان کی فوج کی میں جنگ لڑ رہا ہوں. میں ہور کا کردار ادا کر رہا ہوں. میرا ایمان بالکل یکسو ہے اس حوالے سے کہ اللہ پاک نے مجھے اس تحریک فساد فی الارض سے نکال لیا. لیکن سر اگر آج آپ ہوتے مفروضاتاً تو کیا آپ عمران خان کو باہر نکلوا دیتے؟ میں نے کہا نکلوانا, اللہ پاک کی ذات ہے. اللہ پاک کی ذات جو ہے نا, میں نے اپنی پوری اس تحریک کے اندر جو پہلا 1 سال ہم استعمال ہوئے 62-63 آرٹیکل کی وجہ سے, پھر اس کے بعد ڈسپلن کی وجہ سے, میں نے دیکھا ان میں سے کسی میں سا نہیں ہے. مجھے یاد ہے جب حمزہ شہباز کی حکومت بن گئی اپریل 2022 میں, تو جولائی کے اینڈ میں جب ہماری دوبارہ حکومت بنی چودھری پرویز لائی صاحب کی, جو 3 مہینے تھے, عدیل بھائی آن ریکڈ دعوے سے کہہ رہا ہوں, آپ ریسرچ کر لیجیے گا, ان 3 مہینوں میں راجہ بشارت صاحب سے لے کے یاسمین راشد سے لے کے میاں اسلم سے لے کے جتنے بڑے بڑے نام تھے, جو 7-8 بڑے, جو فوراً پھر اگست کے پہلے ہفتے میں چودھری پرویز لائی صاحب کی کابینہ میں وزیر بنا دیے گئے تھے, ایک بندے کی سنگل ایک پریس کانفرنس بھی ان 3 مہینوں میں نہیں تھی, کیونکہ جبر کا دور آ گیا تھا. فیاض الحسن چوہان کی ان 3 مہینوں میں ایوریج ہفتے کی 3 پریس کانفرنسز ہوتی تھی, جس کو پورا میڈیا کوریج کرتا تھا. وفاق میں پی ڈی ایم کی حکومت اگر کوئی پی ٹی آئی کے خلاف یا بانی تحریک انصاف کے خلاف کوئی بات کرتی تھی, پنجاب کے اندر حمزہ شہباز کی حکومت, فیاض چوہان فرنٹ فٹ پہ آ کے پنجاب اسمبلی کے باہر اور ہر جگہ پہ آ کے جناب وہ بولتا تھا. یہ 3 مہینے ہم نے کیا, حکومت بنی تو ہم آؤٹ, یہ سارے کے سارے منسٹر. تو یہاں پر مجھے پتہ ہے کون کتنے پانی. سر پھر یہ بھی بتا دیں, آپ کو ساری کہانی پتہ ہے, اب آپ یہ بتائیں, کافی ٹائم ہو گیا کہ عمران خان کی جو ابھی جنگ لڑ رہے ہیں, کیا وہ عمران خان کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ اپنی میڈیا مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی کر رہے ہیں؟ اور سارے بانی تحریک انصاف کا نام بیچ رہا ہے ہر کوئی مخالفت میں بیچ رہا ہے, کوئی حمایت میں بیچ رہا ہے, ڈالر کما رہے ہیں. یہ منیٹائزیشن آج سے 5 سال پہلے صہیونی طاقتیں اس ملک کے اندر لے کر آئی تھیں. انہوں نے پہلے یہ والا بندوبست کیا کہ جتنے با اثر لوگ ہیں جو اپنی گفتگو سے یا اپنے عمل سے اپنی کمیونٹی اور اس پاکستانی معاشرے کو متاثر کر سکتے ہیں, ان کو تو پہلے منیٹائزیشن پہ لگاؤ نا. اور منیٹائزیشن کا اصول ہے کہ جس سائٹ پہ ساری لوگوں کی ہوا چل رہی ہوگی اسی کی بات کرو. انہوں نے پہلے منیٹائزیشن لے کر آئے, پھر انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور پھر پوری سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے سے صہیونی طاقتوں نے ایک رائے عامہ قائم کی پچھلے 3 سالوں میں. پھر یہ سارے کے سارے یوٹیوبر, ولاگر, صحافی, سیاستدان یہ ڈالرز کمانے کے لیے نقدہ کوکا کے اوپر ناچنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے جی, یہ پوری ساری سازش ہے. تو اب اللہ پاک اس ملک کو بچائے. بنیادی طور پہ رول آف لا ہے, جو رول آف لا بھی پاکستان کے اندر نہیں ہے. عدالتوں کے اندر سہولت کار موجود ہے, عدالتوں کے اندر وہ سارے ججز موجود ہیں, وہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے ساری قوم کے ساتھ. سر میرے 4 بڑے اسپیسیفک سے کویسچنز ہیں.
سر نمبر 1 کہ سر فواد چودھری کسی جگہ پہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے, اب ان کو پی ٹی آئی نے بھی ڈورمنٹ کر دیا ہے اور وہ کسی اور جگہ پر ویسے جانے کے قابل نہیں ہے. سر کیا کر رہے ہیں, ان کا مستقبل کیا لگ رہا ہے آپ کو, آپ کا سیاسی تجزیہ کیا کہتا ہے اس میں؟ سر میں اس پہ بڑی دفعہ بات کر چکا ہوں, الیکٹرانک میڈیا میں بھی اور سوشل میڈیا میں بھی. لوگ سوال پوچھتے ہیں سیاڑا کہاں ہمیشہ جو ہے نا گندگی کے ڈھیر پہ گرتا ہے, یہ ہیں ذرا سیاڑے. اور وہ پنجابی کا بڑا گندا محاورہ ہے, گجی گجی لومڑے تے پدا نہ سواد, ٹھیک ہے نا. ہر دن عید اور ہر رات شب رات کے مزے. انہوں نے جو 4-5 سال 6 سال مزے لیے نا میڈیا پہ بانی تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے نام پہ, اب اس کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی سارا دن جناب اب میڈیا کے اندر وہی پریس کانفرنسیں, وہی میڈیا ٹاک, وہی ٹاک شوز اور وہی ساری چیزیں اور وہی پاپولرٹی اور وہی سارے معاملات ہوں. او بھائی جان نہ کرو, ہر دن عید اور ہر رات شب رات نہیں ہوتی. آپ نے ٹویٹ کر کے پارٹی چھوڑ دی, آپ کی مسز اور آپ نے جناب انوار الحق کاکڑ سے ملاقاتیں کی, آپ نے جناب نگران حکومت میں اپنا مقام بنانے کے لیے کوشش کی, آپ نے امریکن سفیر اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایچی میچی لڑائی کہ نئے سیٹ, آپ نے سب کچھ کر لیا. تو خدا کا واسطہ یار اب اپنی مٹی پلیت نہ کرواؤ. تو یہ اپنی مٹی اپنے ہاتھوں سے پلیت کروانے لگے. اور میں ایک مثال دے رہا ہوں پچھلے کئی دنوں سے, وہ چوک میں نا بعض بر صغیر کے اور دنیا کے کچھ شہروں کے چوک میں گھنٹہ لگا ہوتا ہے, کوئی بھی گزرتا ہے جانا جا کے اس کو گھنٹے کو ٹن کر کے گزر جاتا ہے, ادھر سے کوئی گزرتا ہے ٹن کر کے. یہ جو فواد چوئی صاحب ہے یہ اس وقت جناب وہ سیاست کا وہ گھنٹہ بنے ہوئے ہیں سیاست کے چوک کا, اپنی حرکتوں کی وجہ سے. جو پی ٹی آئی کا 2 ٹکے کا وہ جس کی سال 6 مہینے 1.25 سال کی صرف عمر ہے سیاست میں, وہ اٹھتا ہے وہ الیکٹرانک میڈیا میں بیٹھ کے وہ ٹن ٹن کر کے ان کے کانوں میں لگا کے جیسا وہ گزر رہا ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے. او بھائی تمہیں بہت شوق ہے پی ٹی آئی میں آنے کا, خدا کا واسطہ تم ایک کام کرو, تمہیں اگر بانی تحریک انصاف کی اتنی محبت جا گئی ہے نا, تم یہ کہو کہ میں آزاد ہوں, میں نے پارٹی چھوڑ دی, اور ایشو بائی ایشو کبھی تعریف کرنی ہے تعریف کر دو, کبھی کرٹیسائز کرنا ہے کرٹیسائز کر دو. لیکن نہیں, بس ان کو ٹن ٹن کروانے کا شوق ہے. سر وہ مروت صاحب نے ان کو بولا ہے, پھر ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی, لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے, انہوں نے کہا کہ وہ ہتھنی کی طرح بھاگے. سر یہ کیا بات ہے سر, ہاتھی بندہ کہہ دیتا ہے لیکن ہتھنی کی طرح بھاگے. ہتھنی کی طرح نہیں بھاگے, وہ سانڈ کی طرح بھاگے تھے نا سر, لیکن بھاگے تھے سر ویسے. تو بھاگے تھے نا, بزدل ہے. میں نے بھی گرفتاری دی تھی جی سر, مجھے ساروں نے روکا نہ دو, اور میں کیونکہ طے کر چکا تھا یار یہ اب انہوں نے 12 تاریخ کو باہر آئے ہیں, 14 کے انہوں نے پہلی پریس جناب میڈیا اپنا قائدین کی میٹنگ بلائی, زوم میٹنگ. اس میں یہ کہتے ہیں جناب کہ بسم اللہ پڑھی نہیں پوری ہے, اور کہا جی مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں پہ کل سے جناب مظاہرے شروع کرو ان کے خلاف, مطلب دنگا فساد شروع کرو. نئی پالیسی دنگا فساد کی, ابھی 9 مہینے ہضم ہو پا رہا پورے پاکستان سے, پوری دنیا سے. میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس پہ کچھ بات کروں, یہ مجھے 6-7-8 مہینے سے بات کرنے نہیں دیتا تھا جناب. انہیں پتہ تھا یہ بات الٹ کرے گا, یہ لوگوں کے ذہن بھی خراب کرے گا. میں نے اسی وقت زوم میٹنگ میں سے میں نکلا, میں نے کہا یار اس نے ابھی ہم سے اور بڑا پٹھے کام کروانے ہیں, تو پاجن گرفتاری دئیے تو راہ مل جائیے. میں نے اسی وقت میڈیا کو کہا جی کل پریس کانفرنس کروں. مجھے پتہ کوئی پریس کانفرنس انہوں نے کرن دینی سی جو ہے ریاست میں, گرفتاری دینی تھی. پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے لے کے گیا ہوں. ہاں ایک غلطی ہے جو میری زندگی کی, اس کے اوپر میں نادم ہوں. مجھے وہاں پہ اس کے حق میں نعرے نہیں لگانے چاہیے تھے اس بانی تحریک انصاف کے حق میں. مجھے لوگوں نے پی ٹی آئی کا, میرے بھانجوں بھتیجوں نے کہا اور رکھو اس کو سائڈ پہ, پاکستان کا جھنڈا, کیونکہ میں پاکستان کی خاطر جو ہے نا. تو گرفتاری دی, پوری شان سے دی, اور اس پوری تحریک کے اندر پہلی دفعہ بھی جب جیل بھرو تحریک ہوئی سارے بھاگ گئے. یہ ہماری پنڈی کی پریس کانفرنس ہو رہی, بیچ میں بانی تحریک صاحب بار بار فون کر کے شیخ رشید کو اور عامر کیانی کو جناب وہ بتا رہا ہے سب نے گرفتاری دینی ہے, یہ کرنا ہے. سارے بیٹھے ہوئے ہیں نیلے دیلے نکمے نکھٹو, بڑے لیڈر ایم این اے ایم پی اے وزیر مشیر وفاقی صوبائی, کل گرفتاری دیں گے ساروں کی جناب. اب میں کیا لفظ یوز کروں, اینڈ ٹائم پہ سب بھاگ گئے. فیاض چوہان نے جس شان کے ساتھ کمیٹی چوک میں گرفتاری دی وہ ساری دنیا نے دیکھی. جیل بھرو تحریک کی سر. جی جی سر. دوسری دفعہ بھی جو دی, ان کی تو پھونک نکل گئی ہے نا پولیس کو دیکھ کے. سر میں اس بات کی باتیں کرنا یار کہ سر کوئی ایک ایسا بندہ, کوئی خاص ایسا بندہ جس کا کردار ہو خان صاحب کی سیاست ڈبونے میں. میں نے پرسوں ٹویٹ کیا ہے, عارف حلوی صاحب نے
اور شیریں مزاری جی کی، خواجے کا گواہ ڈڈو بننے کی کوشش کی. وہ ایک دو بندے تھے نا، ان کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا گاؤں میں. وہ دونوں نے بیٹھ کے کہا یار گل سنو، اسیں آپ کوئی بندہ منہ نہیں لانا، نہ کوئی اساں عزت کرنا، انج کرنے آج تو بعد تو مکی چودھری صاحب آخی تو میں تو کی رائے صاحب آخسا. ٹھیک ہے نا. عارف الوی اور شیریں مزاری صاحبہ کا جو آپس کا جو ٹویٹ کے اوپر وہ اس کی تعریفیں کر رہا ہے، وہ اس کی تعریفیں کر رہی ہے، اس کے اوپر میں نے ایک رسپانس دیا تھا. اس میں نے لکھا تھا کہ بانی تحریک انصاف اور اس پاکستان کو اور تحریک انصاف کو کا بیڑا غرق کرنے میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر صاحب، شیخ رشید، فواد چودھری، شیریں مزاری، ان کا بنیادی رول ہے. ان کا فرض بنتا تھا، یہ ان کے ہم نوالا اور ہم پیالہ بنے ہوئے تھے، کہ ان کو سمجھاتے کہ یار یہ نہ کرو، یہ اینٹی ریاست ہے، یہ اینٹی پاکستان ہے، یہ سٹینس، یہ موقف، یہ عدالتوں سے لڑائی جھگڑے، میرٹ کے اوپر کیسز کے اوپر آپ کیس لڑو، اپنی گرفتاری دو، اپنی ضمانت کراؤ ایک طریقہ کار کے ساتھ. انہوں نے اس کو خوش کرنے کے لیے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، بڑھ چڑھ کے جناب اس کو ڈی ٹریک کیا فوج کے خلاف اور ان چیزوں کے خلاف. سر آپ بہت زیادہ کلوز رہے اور آج آپ نے بہت زیادہ ایجوکیٹ کیا، بتایا کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا آپریٹ ہوتا ہے، جبرانی میڈیا کیا کہہ رہا ہے، مشوانی میڈیا کیا کہہ رہا ہے. سر ابھی پاکستان میں آپریشن عزم استحکام کے بارے میں بات کی گئی، تو کیا یہ جو جتنا بھی صہیونی، یہودی، روتھ چائلڈ میڈیا سپورٹ ہے، کیا اس کو بھی کاؤنٹر کیا جائے گا اس کے اندر، اور یہ ہونے کیا لگا؟ سر یہ ہونا چاہیے. ایک تو پری پلانڈ صہیونی طاقتوں نے، یہودی طاقتوں نے اس بانی تحریک انصاف کے ذریعے سے، جو اپنے منہ سے اس کے کلپس موجود ہیں کہ یار 40-50 ہزار طالبان افغانستان سے انہوں نے آ کے بسائے KPK میں، اور اس کا خمیازہ اب ہم بھگت رہے ہیں. اور اپنی اس پہلی سپیچ کے اندر جس میں پوری قوم کو بتا رہا تھا، تو کہتا ہے یار ہم کہاں جاتے ان کو لے کے، 40,000 بندوں کو افغانستان سے لانا ہی تھا نا. اور بھائی ہم پچھلے 50 سال سے 40 لاکھ نہیں 80 لاکھ افغانیوں کو پاکستان کے اندر برداشت کر رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ادھر وہ 40,000 جو ہے نا، وہ گھر جو ہے نا، وہ فرد کہ جو دہشت گرد تھے، جو پاکستان کے لیے زہر قاتل تھے، ریاست کا فرض بنتا تھا کہ ان کو پاکستان سے پرے رکھتے. یہ پری پلانڈ لے کر آئے، ایجنڈا تھا. اسی طالبان کے ذریعے سے اب ان کی حکومت. سر اب عزم استحکام کے اندر جو اس کے مین فیچرز ہیں، اس میں یہ ہے کہ سر جتنا بھی پٹرول سمگل ہو رہا ہے، سر ایک دن میں 2.5 سے 3 ارب روپے کا پٹرول آلموسٹ سمگل ہوتا ہے. سر اس کے علاوہ سر منشیات کا بہت زیادہ کام ہے. سر پھر ڈفرینٹ سمگلنگ کی آئٹمز ہیں سر. ایون کہ سر ابھی آپ نے بجٹ کے بارے میں بات کی فوج کے، تو سر جو KPK کی وال ہے، بیسکلی بارڈر ہے، اگر وہاں پر فنس انسٹال کیے جائیں جو کہ بار بار وہ اکھاڑ دیتے ہیں، تو سر بجٹ تو وہیں پر ہی ڈرین ہو جاتا ہے. تو سر ایک فوج جو کہ دنیا کے اندر 6 نمبر پہ آ رہی ہے، کوئی 150 ممالک کی افواج میں سے، اور اس کا بجٹ کوئی 150 ممالک میں سے کوئی 100 سے اوپر ہے، اتنا لمیٹڈ تھا بجٹ کے اندر. اگر ایک فوج پرفارم کر رہی ہے، دوسری طرف آج کل عدلیہ کا رول آیا ہوا ہے کہ جو 192 ممالک میں سے یا 138 ممالک کی عدلیہ میں سے 129 نمبر کے اوپر آ رہے ہیں. تو سر یہ کیا وجہ ہے؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ایک ادارہ پرفارم کر رہا ہے، جس کے آپریشنز اچھے ہیں، اس کے آپریشنز بھی خراب کیے جائیں؟ سر بنیادی طور پہ جب پاکستان ایٹمی پاور بنا تھا، اس وقت ہی اسرائیل نے، انڈیا نے اور عالمی طاقتوں نے طے کر لیا تھا کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے. اس ڈی اسٹیبلائز کرنے میں انہوں نے وار اینڈ ٹیرر سٹارٹ کی، اس میں ناکام ہوئے. پھر میثاق جمہوریت لے کر آئے، اس کے تحت پاکستان کے اندر کرپشن، بددیانتی کی اور لا لیسنس کی اور ڈرون اٹیکس کی اور طالبانائزیشن کی اور دہشت گردی کی ایک فضا قائم کی، اس میں بھی پھر ناکام رہے. پاک فوج نے بڑی خوبصورت طریقے سے جناب وار اینڈ ٹیرر میں جناب ان کو ناکام کیا. اب یہ آخری ایجنڈا لے کر آئے ہیں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، یہ تحریک فساد فی الارض، بانی تحریک انصاف کے ذریعے سے. وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انہوں نے پاک فوج کے خلاف نفرت پیدا کی. انہیں پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں نہ تو کوئی سیاسی جماعت اس وقت چاروں صوبوں کی زنجیر ہے، نہ کوئی سیاسی شخصیت چاروں صوبوں کی زنجیر ہے. واحد پاک فوج ہے کہ جو چاروں صوبوں کو اور پاکستان کو ایسے کیے ہوا ہے، اور پاکستان کا واحد مڈل کلاس کا نمائندہ ادارہ ہے. انہوں نے فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے، کہ جو ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی اپنے ناپاک عزائم کے، انہوں نے بھائی جان اس بانی تحریک انصاف پہ اور تحریک انصاف پہ ہاتھ رکھ کے سائفر کا ڈرامہ رچا کے
یہ سارے کا سارا پروسیس کیا ہوا ہے. یہ ایک جنگ ہے, پاک فوج اور پاکستان کے ادارے اس میں لڑ رہے ہیں. میں نے بھی پرسوں ایک شو میں کہا, میں نے کہا یار میری فوج کے ساتھ ایک پیشن ہے اور ایک تعلق ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ پاک فوج کا سربراہ کون ہے اور ISI کا چیف کون ہے. میری بلا سے مجھے ادارے سے محبت ہے, بینگ اے پاکستانی, کیونکہ میرا ادارہ ہے. مجھے جب 2000 پچھلے سال 23 میں 9 مئی سے پہلے الیکشن ہی نہ ہوئے تھے, جی جو کہا گیا تھا ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی طرف سے کراؤ, تو اس کے لیے وہ انٹرویو ہو رہے تھے زمان پارک میں. تو میرا انٹرویو کی باری آئی تو مجھے اس نے ٹوک ماری بانی تحریک انصاف نے, یار یہ چوہان تم فوج بڑا کرتے ہو, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, نظریں ادھر کر کے نا. تو میں نے کہا خان صاحب اسرائیل کی فوج یا انڈیا کی فوج کی تو نہیں کرتا نا, پاکستان کی فوج کی کرتا نا, میرے ملک کی فوج ہے نا. چپ ہو گیا. تو بھائی جان یہ فوج کے خلاف سازش ہے, اور فوج اللہ پاک کے کرم سے ہر روز قربانیاں دی. جی آج کیپٹن اسامہ کی شہادت ہوئی, ہر روز 2 سے لے کے 30 بچے شہید ہو رہے ہیں. تو اس آپریشن عزم استحکام کے پلیٹ فارم سے ہر قسم کی دہشت گردی, ڈیجیٹل ہو, سوشل میڈیا کی ہو, فائنینشیل ہو, فزیکل ہو, اس کا سدباب ہونا چاہیے. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. ہم امن کے خواہاں ہیں, لیکن یہ اہل تعصب یاد رکھیں. ہم امن کے خواہاں ہیں, لیکن یہ اہل دشمن یاد رکھیں. یہ پاک وطن ہے جہاں اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے. سر, فیاض الحسن چوہان فیوچر میں اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانے جا رہے ہیں کیا؟ اب فیوچر کے گولز کیا ہیں؟ میں اس وقت استحکام پاکستان پارٹی میں ہوں اور ترجمان ہوں ان کا, اور ابھی پولیٹیکل چیزوں سے زیادہ پاکستان کے سروائیول کی جنگ ہے عدیل بھائی. حکومت بن گئی ہے, اگلے 4.5 سال اللہ پاک اس حکومت کو چلائے, اسمبلیوں کو چلائے, سکون کے ساتھ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو. میں نے اس 4.5 سال میں پبلک میڈیا, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور سیاست میں اس صہیونی طاقتوں کے فتنے کو اور تحریک فساد فی الارض کو بے نقاب کرنا ہے. یہ میرا مشن ہے. سر, یہ خان صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا امیج دکھایا گیا سوشل میڈیا پر صہیونی لابیوں نے کہ وہ بڑا ہی پیار کرنے والا آدمی ہے. سر, غریبوں سے نفرت کرتے ہیں انتہائی. یہ میں 17 سال کا, مجھے انہوں نے 2013 کے اندر ٹکٹ نہیں دیا الیکشن میں, اپنی سیٹ کے نیچے جانا پنڈی میں. میں سابق MP ہے, پہلا سابق MP ہے, میں نے پارٹی جوائن کی تھی, میرا حق تھا. ساری دنیا نے کہا کہ یہ اس کا حق ہے. نیچے ایک نودولتیا کہ جو پنڈی کی ہسٹری میں جس کے خاندان نے سب سے پہلے ضیاء الحق دور میں ہیروئن کا کاروبار, نشے کا کاروبار شروع کیا تھا, اس نے 3 کروڑ روپے رشوت دی اور وہ نیچے ٹکٹ لے گیا اور مجھے ٹکٹ نہیں ملا. ٹھیک ہے نا جی. آپ کے سینٹ کے آدھے سے زیادہ ممبران 5-5, 10-10 کروڑ روپے جناب نمبل کو اور آپ کی جناب شوکت خانم کو دے کے بنے ہیں, اور پارٹی فنڈ کے نام پہ. آپ کی ہر چوتھا بندہ یہاں پہ انہوں نے ڈھکوسلے بنائے ہوئے. اب تیسرا ڈھکوسلا انہوں نے القادر ٹرسٹ بنا لیا تھا. یہ ایک گیم ہے پوری دنیا کے اندر پیسہ کمانے کی. اس کو صرف مالدار لوگ اچھے لگتے ہیں. سر, غریب کو یہ ہر ایک کو استعمال کرے گا, ہر ایک کو کرے گا, لیکن غریب کو یہ شہباز گل ٹائپ کے استعمال کر لیا. یہ فیصل جاوید, فواد چودھری, جو شہباز گل, تینوں کی گیم تھی جنا ایک TV چینل کے ساتھ مل کے, وہ جو فوج کے خلاف بغاوت کرنی تھی, جس کے اوپر پھر یہ شہباز گل پکڑا بھی گیا. اس طرح یہ استعمال کرتا ہے. اس نے مجھے کور کمیٹی سے نکالنے سے پہلے, جو جون کے مہینے میں جون 2022 میں جب میں نے اس کو پہلی دفعہ میسیج بھیجا کہ یار فوج کے خلاف اور ISI کے خلاف اس طرح کی آپ کمپین چھوڑ دیں, اس سے کچھ 7 دن پہلے اس نے مجھے اپنا ترجمان بنایا تھا, اپنا ایڈوائزر. کیا پلان تھا؟ اس کو پتا تھا یار یہ دبنگ ہے, دلیر ہے, اس کو میں استعمال کروں گا فوج کے خلاف. اس نے دیکھا 15, 20, 30 دن, یار یہ ہر روز شام کو ٹویٹ کرتا ہے فوج کے حق میں. میں صبح ڈرٹی ہیری قاتل کہتا ہوں, یہ شام کو 2 بجے پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے اور پاک فوج اور ISI کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے. اس نے کہا نہیں بھائی جان یہ نہیں ہمارے کام. کور کمیٹی سے بھی نکال دیا, عہدے سے اس وجہ سے فارغ کیا. اس کو پتا تھا کہ یار یہ اس وقت فوج کے خلاف آ گیا تو مخالفت میں تو پروبلم ہو جائے گی. میڈیا آپ ہی کا تھا اس ٹائم پہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو صرف پیسے والے لوگ اچھے, پیسے والے تھے ہی تو وہ بیچاری کرسٹینا باکا, اس کو جناب جھوٹ بولا کہ میرا پیر کہتا ہے کہ اگر میری تیری شادی ہوگی تو دونوں مر جائیں گے. اور دنیا جانتی ہے, یہ اس وقت اپنے منہ سے کہتا تھا کہ میں پلے بوائے ہوں. جی جی سر, اپنے منہ سے مانتے ہیں. جی اس کے اپنے منہ کا انٹرویو ہے کہ میں تو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا تھا. جی سر, بولا سر انہوں نے. تو اس دور میں جب اس کا اللہ پہ ایمان نہیں تھا اور یہ پلے بوائے تھا, یہ جا کے بتا رہا ہے کرسٹینا باکا کو کہ میرے پیر نے مجھے بتایا ہے. اور تو کتنے پیرا تو جو منن والا آ گئے ہیں نا.
बिट्रे करना. तो क्यों कि सहूनी खरबपति डॉलर्स में खरबपति खानदान और औरत मिल गई थी. सर कभी आपने ऐसे देखा कि कैमरे ना लगे हों तो कोई गरीब बंदा खान साहब का फैन और साथ छोड़ दे. सर मिलने आ गया हो? सर मिलते थे? और बंदे मर गए, वर्कर मर गया स्टेज से गिर के, मुड़ के नहीं देखा जनाब. इन्होंने 5-6 मिसालें हैं. छत से गिर गया जनाब, उसने मुड़ के नहीं देखा नीचे. जनाब ये इधर खड़ा है कि यार वो नीचे गिर गया, मर गया रश में, यार आगे निकल गया. छोटा सा. मैंने आपके पॉडकास्ट में सुना, आपने कहा जी मेरा नारा मेरी सांसें जीवे जीवे पाकिस्तान मेरा ब्लड ग्रुप P+ पाकिस्तान प्लस. तो सर जाते हुए अगर हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि आपके साथ सर ऐसी इंटरेक्शन है, जानता आपको हर कोई है, प्यार भी आपसे करते हैं, तो सर अगर हम आपके साथ दिल दिल पाकिस्तान करें तो हमें ज्वाइन करेंगे? नहीं, हम इसमें गाते हैं हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये अताए रब जलील परचम. आज हमें मौका मिला है फयाजुल हसन चौहान साहब के साथ, जिनकी सियासत से तो सारे ही वाबस्ते हैं, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं पाकिस्तान के. और आज उन्होंने जो शऊर समझाया ना, मज़ा आ गया कि अगर आप लोग सुनेंगे ना तो आपको पता लगेगा शऊर होता क्या है. तो क्योंकि वो एक पाकिस्तानी है, उनका ब्लड ग्रुप P+ है, तो हम पाकिस्तान के लिए कुछ करने लगे हैं. तो हमें आप लोग भी ज्वाइन कीजिएगा. ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल. घर अपना तो सबको जी जाने से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है. हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है. हो दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल. आखिरी बात ये दोबारा दोहरा दूं, हम अमन के ख़्वाह हैं लेकिन ये अहले दुश्मन याद रखें, ये पाक वतन है जहाँ अपनी, और जान तो सबको प्यारी. 3, 2, 1. जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान. जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान. सर थैंक यू सो मच. उम्मीद करेंगे सर जो आज आपने मेरे में हुब्बुल वतनी और पाकिस्तान का जज्बा दोबारा से पैदा किया, ये कभी ख़त्म ना हो.